السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ بانگ درا سے جواب شکوہ پیش کر رہا ہوں، اور آج اس کی قسط نمبر 14 اور بند نمبر 28 اور 29 پیش خدمت ہے۔ چلیے جی، بند کو پڑھتے ہیں پہلے اور پھر آگے چلتے ہیں۔ بند نمبر 27 ہے کہ پاک ہے گرد وطن سے سرے داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنا تیرا، قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساما تیرا، نخل شمع استی پدر شولائے دود ریشہ تو، عاقبت سوز بود سایہ اندیشہ تو۔ بند نمبر 28 ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ بند نمبر 27 میں دیکھتے ہیں کہ مشکل الفاظ، پاک ہے گرد وطن سے سرے داماں تیرا۔ گرد وطن، وطن کا گرد و غبار، سرے داماں، دامن کا سرا پلو، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے، مصر، مصر جو ملک مصر ہے اس کے لیے ہے، اور کنا، اور یہاں پہ کنا وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا وطن معلوم، اور مصر جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے پرورش پائی اور بعد میں وہ عزیز مصر بھی بنے۔ قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگ درا۔ بانگ درا، پرانے زمانوں میں لوگ اکیلے نہیں بلکہ قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ ان قافلوں کے آگے آگے چند لوگ گھنٹیاں بجاتے ہوئے چلا کرتے تھے۔ قافلے سے ان لوگوں کا فاصلہ ایک آدھا کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ گھنٹیاں بجانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آس پاس کے گاؤں اور قصبے کے لوگ خبردار ہو جایا کرتے تھے کہ قافلہ آ رہا ہے۔ اس قافلے کے ساتھ مال تجارت بھی ہوتا تھا۔ آبادی کی کثرت و قلت کے حساب سے قافلہ کسی جگہ اگر اس کو قیام کرتا اور لوگ خرید و فروخت بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو درا قافلے کے آگے آگے بجانے والی گھنٹی کو کہا جاتا ہے۔ بانگ درا کا مطلب ہے کہ درا کی آواز، اور غیر یک بانگ درا یعنی گھنٹی کی آواز کے علاوہ۔ اور اس کے بعد جو فارسی کا شعر ہے، اس کو جب آگے دیکھتے ہیں ہم تو اس کے ساتھ ہی پھر اس کا مطلب دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ تو آگے والا جو بند نمبر 29 ہے، اس کے مشکل الفاظ ہیں کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ نشائے میں، شراب کا نشہ، پیمانہ وہ پیالہ یا وہ گلاس جس میں شراب رکھی جاتی ہے، اور ہے آیاں یورش تاتار، یورش تاتار تاتاریوں کی جلگار، منگولوں کا حملہ، صنم خانہ جس جگہ بت رکھے جاتے ہیں ان کی پرستش کی جاتی ہے، اور عصر نو، عصر نو جو ہے وہ کہتا ہے کہ نیا زمانہ، اور آیاں ظاہر ہونا، اور پاسباں پاسبانی کرنا، رکھوالے کرنا، یعنی پاسباں مل کے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی جو کعبے کی رکھوالی کرنے والے جو تھے وہ جو ہے وہ منگولوں میں سے ہی آگے اسلام لوگ لے آئے، اور وہ انہی کی طرف اشارہ ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی وہ جو بتوں کے پوجنے والے تھے وہی پاسباں بن گئے، وہی پاسبانی کرنے والے بن گئے، حفاظت کرنے والے بن گئے، یعنی حق کی کشتی، عصر نو، نیا زمانہ، اور آیاں ظاہر، یہ آلریڈی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کی مختصر جو ہے وہ دیکھتے ہیں تشریح اس کی کہ پاک ہے گرد وطن سے سرے داماں تیرا، یعنی علامہ صاحب جو ہیں وہ خداوند کریم کی طرف سے یہ لکھ رہے ہیں کہ خداوند کریم اپنے بندوں سے مخاطب ہے کہ تمہارے دامن پر وطن پرستی کی کوئی گرد اڑ کر نہیں پڑی، یعنی تم وہ امت ہو کہ اس کرۂ ارض کا ہر قطعہ تمہارا مسکن ہے اور تم اس کے مالک ہو، یعنی پاک ہے گرد وطن سرے داماں تیرا،
یعنی تمہارے دامن پر کسی ایک وطن کی جو ہے وہ مٹی نہیں پڑی ہوئی، یعنی تمہارا جو تعلق ہے کسی صرف ایک ہی وطن سے نہیں ہے، بلکہ اس کرۂ ارض پر کوئی بھی قطع جو ہے، کوئی بھی زمین کا جو حصہ ہے وہ تمہارا مسکن ہو سکتا ہے اور تم اس کے مالک ہو سکتے ہو۔ تم لوگ وہ یوسف ہو کہ اس زمین کا ہر مصر گویا تمہارے لیے کنعان ہے، یعنی کنعان جہاں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے اور یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ رہا کرتے تھے۔ جس جگہ بھی جاؤ گے وہی تمہارا وطن معلوم بن جائے گا، یعنی یہ نہیں ہے کہ تم جہاں پیدا ہوئے صرف وہی تمہارا وطن ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی طرح اگر آپ پیدا کہیں اور ہوئے ہو اور تم رہے جا کے کہیں اور ہو اور وطن تمہارا کوئی اور بن گیا ہے، تو تم وہ قوم ہو کہ جس کا ہر جگہ جس کے لیے کران ہے، اور ہر جگہ جہاں تم جاؤ گے وہی تمہارا وطن معلوم بن جائے گا، یعنی ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس۔ نہیں تو مسلمان ایک ایسی قوم ہو جس کی مثال اس کافر سے دی جا سکتی ہے کہ جو کبھی منتشر نہیں ہوتا، یعنی قافلہ نہ ہو سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگے درا کچھ نہیں سامان تیرا۔ نہیں تم وہ قوم ہو کہ جس کا قافلہ کبھی منتشر نہیں ہوگا، بلکہ وہ اکٹھا رہے گا اور اکٹھا رہتا ہے، کیونکہ اس قافلے میں بانگے درا کے علاوہ کوئی دوسرا ساز و سامان بھی نہیں ہوتا۔ یہ مصر کا تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان قوم مال و زر کی پرواہ نہیں کرتی، اس کا سارا سر و سامان اور مال و اسباب صرف وہ بانگے درا ہے جو تمہارے قافلے کے آگے آگے سفر کرتی ہے اور اعلان کرتی سنائی دیتی ہے کہ دیکھو مسلمان چلے آ رہے ہیں جن کے پاس کوئی مال تجارت نہیں، اگر ہے تو صرف یہ کہ ان کا مشن آواز حق بلند کرنا ہے۔ آگے جو اس کا ایک بند کا جو تیسرا شعر ہے فارسی کا کہ نخل شمع است، نخل شمع است، کہ پتہ ہوگا یہاں بھی رام صاحب لکھ رہے ہیں کہ تیری مثال اس شمع سے دی جا سکتی ہے، نخل شمع، اس شمع کے، نخل درخت کو کہتے ہیں، کہ اس شمع سے دی جا سکتی ہے جس کو اگر ایک درخت فرض کر لیا جائے، وہ در شولہ دود ریشہ تو، یعنی تمہارے سر کے اوپر جو شعلہ جل رہا ہے وہ اس دھاگے کی طرح ہے کہ شمع کے عین درمیان میں پرو دیا جاتا ہے، اور جو شعلے کو اس وقت تک فروزاں رکھتا ہے جب تک پوری موم بتی جل نہیں جاتی۔ دوسرے میں اس کا معنی ہے کہ تمہارا عاقبت سوز بود، یعنی تمہاری فکر گویا کہ ایک سایہ عاقبت سوز ہے، یعنی جس طرح موم بتی اندھیرے کو چیر کر روشنی پھیلا دیتی ہے، اس طرح تمہاری سوچ بھی عاقبت سوز ہے۔ عاقبت ایک مفہوم تو موت کے بعد کی زندگی ہے، لیکن اس کا دوسرا معنی ظلمت یا اندھیرا بھی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری جو فکر ہے وہ ظلمت سوز ہے، وہ ظلمت کو ختم کرنے والی ہے، وہ تاریکی کو روشنی میں تبدیل کرنے والی ہے۔ تو اگلے چلتے ہیں اگلے بند کی طرف کہ بند نمبر 29 کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے مائع کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ اور یہاں پر جو علامہ صاحب جو ہیں جہاں پہ کبھی جو شکوہ گزار بندے کا جنہوں نے بندے کی طرف سے لکھا وہی اسی کو اور خدا اپنے شکر یعنی شکوہ گزار بندے کو دلاسے کے طور پر جو ہے یہ آگے بند لکھا جا رہا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، کہ ملک ایران اگر مٹ بھی جائے تو باقی رہے گا، کیونکہ نشہ میں کو تو الگ نہیں پیمانے سے، کہ تو ایران تو ایک پیالہ ہے، ایک جام ہے، اور تو اس میں انڈیلی جانے والی شراب ہے جس کا نشہ جام میں گر کر بھی باقی رہتا ہے۔ وطن کوئی بھی ہو وہ گویا شراب کا پیالہ ہے، اور مسلمان شراب ناب ہے، وہ ایک ایسی شراب کی طرح ہے جو ہر شکل کے پیمانے میں گر کر اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس کے نشے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، تو تم نے تاتاریوں کی جو کہانی ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ چنگیز خان کی جلگار کی داستان تم نے پڑھ چکے ہو کہ چنگیز خان اور اس کے بیٹوں اور پوتوں کا کوئی دین نہیں تھا، لیکن اس کے پوتے ہلاکو خان کی اولاد جب اسلام لے آئی تو گویا تاتاریوں کے صنم خانے سے کعبے کو جو ہے وہ پاسباں مل گئے، کعبے کو حفاظت کرنے والے مل گئے، کعبے کے محافظ جو ہے وہ مل گئے۔ اور کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ یہی کچھ اسلام کے اولین دور میں بھی ہوا تھا
وہی عرب جو قبائل جو بتوں کو پوجتے تھے، لات و عزا کی پرستش کیا کرتے تھے، اپنی بتوں کی حفاظت کرتے کرتے مور تک کو گلے لگا لیا کرتے تھے، وہ جب اسلام کے سائے میں آئے تو بت خانے کے وہی محافظ اسلام اور توحید کے جانصار محافظ بن گئے۔ تو علامہ صاحب نے یہاں ایران کی مثال اس لیے دی ہے کہ چنگیز خان نے منگولیا سے نکل کر جس عظیم سلطنت کو سب سے پہلے برباد کیا تھا وہ سلطنت خارزم کہلاتی ہے، اور علاء الدین خارزم شاہ اور جلال الدین خارزم کو چنگیز کے تاتاریوں نے شکست دی تھی۔ بات کے آخر شعر میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تو زمانے میں کشتی حق کا سہارا ہے، یعنی کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کہ مسلمان جو ہیں وہ یہ کشتی حق کا سہارا ہے، تیری وجہ سے اسلام کی ناؤ کبھی نہیں ڈوبے گی، تو وہ دھندلا سا ستارہ ہے جو موجودہ دور کی سیاہ رات کو دن کی روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے اور جس کا اجالا پھیل کر سارے آفاق کو منور کر دیتا ہے۔ یہ تھی جی دو بند کی مختصر تشریح۔ اب دوبارہ سے ایک دو اشعار کو پڑھتے ہیں کہ پاک ہے گرد وطن سے سر دامہ تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کراں تیرا، قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگے درا کچھ نہیں ساما تیرا، نخرے شماست در شعلہ دود ریشہ تو، عاقبت سوز بود سایہ اندیشہ تو، اور تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشت حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اس کی اگلی قسط کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔